جو غلطیاں ہمارے بڑوں سے ہو گئیں، دنیا سے چلے گئے، خاندان الجھے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان مسئلوں کو حل کیجئے۔ کچھ جیب سے زیادہ جاتا ہے نا، اگر میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کا نام محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے والد کی یعنی میرے والد کی اولاد ہے، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک، ان من ابر البر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انسان ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے۔ اب یہ تو والدین کی بہن بھائی نہیں، والدین کی اپنی اولاد ہیں جو میرے بہن بھائی ہیں، میں اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں کہ میرے والد کی اولاد ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، ان مسئلوں کو، جھگڑوں کو سلجھاؤں۔ کچھ میں اوپر دیتا ہوں تو دے دوں، اللہ مجھے اس سے پلٹا کر کئی گنا زیادہ واپس بھی کرے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں ان غلطیوں کو سدھاروں۔ عبداللہ ابن مبارک کا جو مشہور واقعہ ہے رحمہ اللہ، بعض اہل تاریخ اور سیر نے اس کو ذکر کیا ہے، ان کے والد نے ان کو اسی طرح ایک باغ دے دیا۔ اپنے والد کے بیٹے اکلوتے تھے، بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں ان کی۔ بعد میں سفر حدیث پر نکلے، والد کا انتقال ہو گیا، پڑھتے پڑھتے اسی حدیث پر پہنچے جو میں نے درمیان میں آپ کے سامنے حدیث نعمان ذکر کی تھی، انی لا اشہد علی جور اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو برابری نہیں کی، والد نے باغ صرف مجھے دیا، بہنوں کو تو دیا ہی نہیں۔ اچھا دے دیا تھا، زندگی میں دے دیا تھا، ابھی ان کا تھا، شرعی حساب سے بھی ان کا اس اعتبار سے تھا کہ ان سے واپس نہیں لیا جا سکتا قضاء کے طور پہ، یعنی قانونی طور پر شرعی قوانین کے مطابق ان سے ظاہری طور پر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ غلطی ان کے والد کی تھی، حساب ان کے والد نے دینا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا، پتہ ان کو بھی نہیں تھا، ان کے والد کو بھی نہیں تھا، رکھنا چاہتے رکھ سکتے تھے، کوئی بہنوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ واپس گئے، بہنوں کو بلایا، باغ سامنے رکھا، اس کی چیزیں سامنے رکھیں، کہا یہ تقسیم ہے، والد نے جو کیا والد کو بھی شاید پتہ نہ ہو، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے والد کب کیا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب کتاب ہے پتہ نہیں، یہ باغ اسی طریقے سے ہمارے درمیان تقسیم ہوگا۔ بہنوں کا حصہ دیا، پھر اپنی زندگی پر، اپنی راہ پر نکل گئے۔ اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، ان کی بہنیں اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئیں، وہ باغ کے وہ حصے جو اپنی بہنوں کو دیے تھے وہ ان کے بیٹے کو ہدیے کے طور پر دے کر واپس چلی گئی۔ جو تھا وہ بھی مل گیا، کہیں نہیں گیا، اور راستہ بھی بالکل درست ہو گیا۔ باپ کے ساتھ بھی نیکی کر دی، باپ کی غلطی کو، والد کے غلطی کو بھی سدھار دیا، والد کا بھی حساب کتاب، والد کے ساتھ بھی نیکی، والد کے ساتھ بھی حسن سلوک دنیا سے جانے کے بعد وہ بھی کر دیا، اور جو دیا تھا اللہ نے وہ بھی واپس دے دیا۔ کوئی چیز، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے لیے کوئی چیز، کوئی شخص کچھ چھوڑتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس شخص کو واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے، اس تقسیم کو نافذ کیجئے، اپنے جھگڑوں کو ختم کیجئے، اپنے معاملات کو سلجھائیے، زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے مال و دولت، اپنی جائیداد کو اس طریقے سے واضح کر کے رکھیے تاکہ آگے نسلیں محفوظ رہیں، اور جن کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں وہ اپنے جھگڑوں کو سلجھائیں، اپنے مسئلوں کو ختم کریں۔ یہ مال ہے، یہیں رہ جائے گا، اس دنیا سے جاتے ہوئے میں خالی ہاتھ جاؤں گا، کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، قدم نہیں ہلا سکتا جب تک یہ نہ بتاؤں۔ 5 سوالوں میں 2 سوال ہی اس بارے میں ہے، کہاں سے لایا ہوں میں، کہاں سے کمایا ہے میں نے، اور کہاں میں نے خرچ کیا ہے۔ جب تک ان 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے نہیں دوں گا کہ ایک ایک روپے کے حساب سے کہاں سے آیا اور کہاں گیا، حرام ہوگا تو وہاں پتہ چل جائے گا، یہاں ہیر پھیر کر کے جو کچھ بنایا ہوگا وہاں سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دیتے ہوئے مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔